کہتے رہے مولانا تم تو عجیب آدمی ہو۔ ہم کہا عجیب کا یا بتاؤ، ناک کان چھداتا؟ ناک چھدانا، کان چھدانا مردوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے، عورتوں کے لیے ثواب ہے۔ عورتوں کے لیے زینت کرنا ثواب، مردوں کے لیے یہ کرنا منع ہے۔ ہاتھ میں کھڑوا پہن لے ہیں بہت سے کڑا، بتاؤ کڑا آدمی کب پہنت ہے؟ دیکھا جاتا رہا ہے عورتیں بیوہ ہوت رہا ہے تو کڑا پہنت رہا ہے، چڑیا اتار لیتا ہے، چاندی کڑا پہن لے تاکہ یہ نشانی ہے بیوہ ہوئی۔ آج بہت سے نوجوان کڑا پہنے گھومت، اللہ جانے یہ کب سے بیوہ ہوئی، وہ مری گا ان کا تو سوگ میں یہاں کڑا پہنے گھومت۔ آج جتنے سمجھا اتنے مسلم معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اے لوگوں دیکھنے میں مسلمان لگو، اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ آج لوگ بچے کو دیکھنے جاتے ہیں تو نام پیدا کرنے کے لیے سونے کی انگوٹھی دیتے دولہا کو، یہی لڑکا چھت دے تو سونے کی انگوٹھی، نام پیدا کے فلنوا سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور جا رہے تو ادھر سے ایک نوجوان آ رہا تو اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سرکار نے دیکھا تو ایسے ہی کھینچا اور کھینچ کر پھینک دیا اور کہا جہنم کی آگ اپنے لیے حلال کر رہا ہے۔ حضور کہہ کے چلے گئے تو کچھ لوگ آئے، کہا ٹھیک ہے حضور نے دیکھ دیا ہے تو پہننا نہیں، پہننا حرام ہے، اٹھا لو اور اپنے گھر میں بیچ کے ضرورت میں لے آنا۔ تو غیور مسلمان نے کہا تھا سنو، جس چیز کو میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا ہو ہم مسلمان ہو کے پھر اس میں ہاتھ لگا دیں؟ خدا کی قسم اسے ہم نہیں اٹھائیں گے، اس کو تو میرے نبی نے پھینکا۔ تو سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ آج دیکھنے جاتے ہیں تو سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں نام نمود کے لیے۔ تم ایک تو تکبر گھمنڈ خدا کو پسند نہیں، اور سونے کی انگوٹھی اپنے داماد کو دے کر کے اس کو تم نے گنہگار بنا دیا، خود گنہگار ہوئے تمہارا داماد بھی گنہگار ہوا۔ اللہ دولت دے تو دولت اپنے حساب سے خرچ کر، دکھاوا خدا کو پسند نہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ حالات کے تحت کم سے کم دنیا میں نیک اعمال کر لو، دنیا نہیں ہم لوگوں کے لیے آخرت تو بن جائے۔ حضور نے فرمایا دنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے قید خانے میں قانون ہوتا ہے کہ اسی حساب سے تم کو رہنا پڑے گا، ایسے ہی مومن کے لیے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی زنجیر بڑی ہے، اس قانون کے اندر ہم کو رہنا ہے کہ کہیں ہم غلط بولی تو نہیں بول رہے ہیں، جھوٹ نہ بولو، انشاءاللہ سچ بولو، سچ بولنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن راحت بہت زیادہ ملے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شبلی علیہ الرحمہ، وہ شبلی اتنے بڑے بزرگ کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو وسیلہ بنایا اپنی دعا کی قبولیت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کار عبد واحد بیدیا کے واسطے۔ تو حضرت شبلی کے دربار میں ایک آدمی گیا نوجوان، کہنے لگا حضور ہمارے خلاف بڑے مقدمے ہیں، پولیس ہم کو گھر میں نہیں رہنے دیتی، پولیس ہمارا پیچھا کیے ہوئے ہے، تھانے میں ہمارے خلاف مقدمے بہت درج ہیں، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، کبھی گھر میں سونا نصیب نہیں ہوتا، تو کیا میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں تو کیا مجھے اللہ نجات دے گا؟ شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہاں توبہ کرو۔ حضور نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والا انسان اسی التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا آدمی کمن لا ذنب لہ، اس آدمی کی طرح ہو جاتا جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ کر لو تو اس نے بیچارے نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد حضرت شبلی کے ہاتھوں پہ مرید ہو گیا، اور مرید ہونے کے بعد گھر آیا، سوچا کہ اب تو ہمارے سارے گناہ ختم، سارے مقدمے ختم، آیا بہت آرام سے گھر میں لیٹا،
لیکن توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن دروگا جی کے رجسٹر سے نام چھوڑو کٹ گیا۔ سو اللہ کی مرضی، اسی دن پولیس نے چھاپا ڈالا۔ جب چھاپا ڈالا تو یہ پیچھے کے دروازے سے بھگا، اور بھاگ کے سوچا کہاں جائیں، تو حضرت شبلی ہی کے خانقاہ میں پہنچ گئے۔ کہا حضور بچائیے بچائیے، پولیس پولیس۔ تو حضرت نے اپنے کمرے میں فرمایا اس کمرے میں چلا جائے۔ چلا گیا، بیچارہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی۔ حضرت سے پوچھا کیا فلاں نام کا ملزم یہاں آیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں آیا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا اس کمرے میں بیٹھا ہے۔ جب اس نے سنا، کہا یا اللہ رحم فرمائے، تو بہت بڑا غدار نکلا، تو اچھا بٹھا کے پکڑوا دیا، یا اللہ رحم کر۔ لیکن جب بندہ دل سے خدا کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہوتا ہے۔ پولیس اندر گئی، پورا کمرہ دیکھا، وہ بیٹھا پولیس کو دیکھ رہا تھا، لیکن پولیس اس کو نہیں دیکھ پائی۔ پولیس واپس آئی اور حضرت شبلی سے کہتی حضور وہ بہت 420 سے اس میں نے نکل گیا۔ حضرت فرماتے نہیں یار اسی میں ہے، جا کے دیکھو تو اسی میں ہے۔ جب دوبارہ پھر بھیجا تو پھر کہتا یا اللہ رحم کرے، تو بغیر پکڑوائے نہیں مانے، یا اللہ تو رحم کر دے۔ دوبارہ پھر پولیس گئی، پورا کمرہ دیکھا، لیکن وہ نظر نہیں آیا، وہ بیٹھا دیکھ رہا۔ پولیس آئی، کہا وہ بہت چکما باز ہے، آپ کو بھی دھوکہ دے کے نکل گیا۔ جب پولیس چلی گئی تب وہ نکلا، کہا تھا ایسے پیر سے بن پیر بہتر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جا تم سے بڑا دشمن ہمارا دنیا میں کوئی نہیں۔ کہا کیا کیا بیٹا میں نے؟ اجا تم نے تو پکڑوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، یہ کہو ہمیں دیکھ نہیں پائے۔ تب حضرت فرماتے بیٹا وہ میرے سچ بولنے کی برکت تھی، جو میں جھوٹ نہیں بولا، سچ بولی بول دی، تو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے بدلے میں تجھے پولیس کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ بیٹا وہ سچائی کی برکت تھی، اگر میں جھوٹ بول دیتا تو پولیس کے پنجے میں تو جاتا، مار کھاتا، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب الہی میں مبتلا ہوتا۔ پتا چلا کہ انسان جب سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو اتنی روزی دے گا، اتنی دے گا کہ وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اے میری ماں بہنوں تم بھی اللہ سے ڈرو، سچ بولو، سچائی کی برکت سے اللہ تمہارے نصیب کو بدل دے گا، تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ لیکن ہائے افسوس رات و دن ہمارے منہ سے غلط بولیاں نکلتی۔ اچھا ایک بات یاد کرو کہ جب اس نے سچی توبہ کر لی اور ایک اللہ والے کا دامن تھام لیا تو پولیس کی نگاہوں سے اللہ نے اسے بچایا۔ اسی طریقے سے ہم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے پکڑا تو انشاءاللہ قیامت کے دن عذاب کے فرشتے بھی ہم کو تم کو نہیں دیتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دعا میں دم نہیں۔ شنکر پور کے پاس مہولی مدارہ گئے تقریر کرے تو لوگ بھی ہم کہیں یار اور ادھر کاہے دور ہو، کہنے مولانا صاحب کاہے میلاد فاتحہ ہم کو نہ جھس نہیں رہی ہوا، ہم کہیں تو کہاں ہوا ہو، کہیں جاؤ، کئی دفعہ میلاد کرا جا رہے ہیں 20 بیگھہ جدری رہا ہے، پانی نہیں برسا، سکھائی گیا۔ آج مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہے۔
کیوں نہیں دعا قبول ہوتی؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ایک میلاد میں اسے تقریر کر رہے تھے تو ان کے مرید لوگ آئے اور ہاتھ جوڑیں کہ بابا حضور ہم سب آپ کے مرید ہیں اور بڑی غریبی کے دن میں کرم کر تو دعا کر تو غریبی دور ہو جائے، بچے بھوکوں مر رہے. ایک زمانہ تھا کہ مرید غریب ہوتے تھے تو پیر کے پاس فریاد لے کے آتے. اب زمانہ پلٹ گوا ہے، پیر صاحب خود مرید کے دوارے دوارے دورے گھوم رہے، کچھ نذرانہ مل جائے، کچھ دچھنا مل جائے، ہر مہینہ 2 مہینہ پہ یہاں دورہ کری ہیں پیر صاحب. آج کل لوگ بہت کم ایسے ہیں جو مرید کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ والا بن جائے، بلکہ مرید اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے گزارے کا اسباب پیدا ہو. جیسے کہ ایک پیر صاحب رہا ہے، ایک گاؤں میں پہنچے، ایک آدمی مرید ہوئے گا، اس کے بعد آپ مہروز کے بہت اچھے پیر ہے، مرید ہے، چل تو پھر پی لے لے جنت کا زیادہ ضروری ہے، پی جا ہم نہ ہوئے تو نہیں ہے. تو مردوں بیچارہ پیر صاحب کے دعوت میں. اب پیر صاحب جب آئے تو بیچارہ سعودیہ کے کمبل رکھے رہے حضرت بیٹھے. اب وہ انتظام ہے، پیر صاحب کا دباؤ ہے، بہت ملائم ہے، بہت اچھا، کہاں سے لا رہا ہو، کتک ملا رہا ہے. مرید جان کا کہ ہمارے حضرت کا پسند ہے. تو جب حضرت کھانا وانا کھائے کے چلے وہ مرید بیچارہ کا لپیٹ وپیٹ کے تہائے کو پیر صاحب کے کندھر تھے دی. پیر صاحب کندھیا لے تن کو حیا شرم نہیں کہ پیر ہوئی کے کمبل لا دے. اب وہ تو دے دی چلے گئے اور مہروا بیچاری غصہ ہے گھر میں کہ ہائے اللہ ودے پیروا کھانا کھانا کھے پیروا ودے کمبل وہ اٹھائے لے. لیکن اب کرے تو کیا کرے، مرد کے سامنے ہو کے چلے نہیں. کچھ دن کے بعد پھر دعوت لی، پھر پیر صاحب آئے. تو پیر صاحب کا گھر میں بیٹھے تو اپن انتظام کرے لاگو. پیر صاحب چورن میں رکے گھر میں یار باہر تاکے. ایک بکسا بہت بڑھیا نظر آوا تو پیر صاحب اٹھے گئے، بکس وقت چادر ایسے دبائے دبائے دیکھے گا بہت مضبوط ہے، کہاں سے لا رہا ہو، جان گا میرے حضرت کا پسند ہے. اور جب کھانا کھائے چلے بس 4 بجے چھا کے بکسا رہا اٹھوائے گی. پیر صاحب موڑے دھیل ہی چل دی، تن کو حیا نہیں بے حیا کر. وہ عورت یہ پھر دیکھی کہ ہائے اللہ جب آتے تو کچھ نہ کچھ سامان ہوئے لے کے جاتے. بہت پریشان، لیکن کرے عورت جان بیچاری مجبور. پھر ایک دن وہ پیر صاحب بغیر دعوت ہی کے چلی آؤں. اب آدمی رہے نہیں، اور جب عورتیاں دیکھی اس کی ودی آوت ہے ڈھپ کر ہائے اللہ پھر اب کچھ نہ کچھ لے کے دی. بس جلال مئو کے کچھ نہ ہی ہاتھ ماوا تو جو انہیں لوڑھوا سے مسالہ بانٹتا رہا وہ لوڑھوے ہاتھ میں. اور پہنچے دروازہ جب تک کہ آئے کہ مارس پنجہ پر تو پیر صاحب تو پچھیل گئے اور لوڑھوا زمین پر گرا. کہیں کاہے رے لوڑھوا یا کاہے پڑ گئے؟ کہتے تم کو کوٹے کھاتی نہیں. اب پیر جلال میں رہبے کرے بکسا چلا گا گھر گئے کمبل چلا لو تو کہ تم کو کوٹے کھاتی نہیں. اب پیر صاحب جب جانے کہ معاملہ گڑبڑ ہے وہ پچھیلے، جیسے پچھیلے ویسے وہ مرید آئے گا. آوا تو دوڑا حضرت سے مسافر ملا. حضرت اب حضرت جانے کی معلوم پکڑ تھے کوٹے کا تو حضرت پچھیلا چلے جاؤ، حضرت حضرت کرو، حضرت پچھیلتے چلے جاؤ. نہیں جب مسافر ملے تو پیر گھر میں گوا کہیں شاید میرے پیر صاحب کا کچھ کہہ دیے ہے کہیں کا ہے کہیں مسافر نہیں ملا ہوتا کیا کہہ دیا. آئے رہے لوڑوا اٹھائے لی ہے یاد رہے چھوڑ لی ہے وہی غصہ ہی گئے. اور تن کے مکر بڑا تگڑا ہو تن کے پھنسائے دے ہیں ایسا کی زندگی برباد ہو. کہیں آئے رہے لوڑوا اٹھائے جات رہے چھوڑ لیا وہی غصہ کی نہیں. اور لوڑوا محارم پر تو کہ سمجھ میں آئے گا صحیح بات یا چینا چھانا بھوا ہے تبھی تو لوڑوا محارم پر ہے. یقین آئے گا کہ ہاں تو میرے پیر صاحب کو لوڑوا نہیں دیے تھے لائن میں لوڑوا اٹھائی لوڑوا دورہ کیسے حضرت اب حضرت دیکھیں تو بھاگے. اب وہ دیکھ آتی لوڑوا پیچھے دورے حضرت جانے بغیر ٹوٹے نہ مانی. وہی دن سے پیر صاحب کے علاقہ چھوٹ گیا. تو اب تو ایسے ایسے پیر دجال چلے. لیکن الحمدللہ ایک زمانہ تھا کہ پیروں سے مرید کی مصیبت دور ہوتی، دنیاوی بھی اور دینی بھی. دین میں بھی مدد کرتے تھے، دنیاوی بھی مدد کرتے تھے پیر. تو بابا فرید کی محفل میں
کہ مرید لوگ کہا حضور بڑی مصیبت کے دن ہے، غریبی کے دن ہے، دعا کر دو اللہ غریبی دور کر دے۔ تو بابا فرید فرماتے جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے آؤ، یہ مٹی کا ڈھیلا لے کے آئے۔ بابا فرید نے لیا، اول آخر درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا ہو گیا۔ اللہ قادر ہے اس بات میں، اللہ جو چاہے گا۔ یاد رکھو میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر میں چاہوں یا ایسا لوشی تو اگر میں چاہ لوں لسارت معیہ جبال الذہبی، کہ اگر میں چاہ لوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر کے چلے گا۔ جس پہاڑ کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا لو شیتو لسارت معیہ جبال الذہبی، اگر میں چاہ لوں تو میرے پیچھے سونے کے پہاڑ چلے، تو جس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا اس میں اس وقت سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنا سونا نکل چکا، میرے نبی نے فرمایا تھا۔ تو وہ ڈھیلا سونا بن گیا، مرید لوگ گئے بیچ کر مالا مال ہو گئے۔ اور میلاد میں یہاں بہت سے لوگ بیٹھے رہے تو ایک آدمی دیکھے کہ چلا ہے اول آ کے درود پڑھو، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، پھونک چھوڑو، سونا تیار۔ وہ اٹھا میلاد سے گواہ گھر ہے میرے کو سو طرح کو اٹھ کیا ڈھیلا لے گیا تو کہیں کا کریو ڈھیلا، کہیں جلدی لا بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے دے تو رتیا کہیں کا پگلی آئے گی ہو 12 بجے رات کے ڈھیلا کا کریے۔ تب بتایا کہ بابا فرید کے یہاں بیٹھا تھا، انہوں نے اول آخر درود پڑھ کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے ڈھیلا کو پھونک چھوڑا، سونا بن گیا۔ تازہ تازہ معاملہ، جلدی لا بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے۔ اب ان کے سمجھ میں عورتیا کیا تو گئے رات میں یہاں اتوا میں ہوا گئے ڈھیلک بجائے بہت بڑا چہار ہوتا ہے اور موڑے دھری سانپت کاپڑ لا کے رکھے، مردوا دیکھے تو کئی سارے ڈھیلا کہہ رہا ہے تو پورا چہارے اٹھا لے رے، کہتے رہے جلدی کرو بنے تو چپا چہار بنے، ڈھیلا کا ہے بنے۔ تو وہ سوچی صاحب پڑھے تو وقت ہی پھر پر رکھی سوانکی بند کی، اول آ کے درود پڑھی، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑی، سکے آنکھیں کھولی تو دیکھی سی چپا بیٹھے تھا تو جانے اس کی کوئی غلطی ہوئی گئی تو پھر پڑھی، پھر پھونکی، پھر دیکھے پھر ہوئی بہت پڑھا ہوئے گا، منہ میں کہنا آئے گا لیکن چپا نہیں۔ تب اٹھ کے بابا فرید کے پاس گیا، کہنے لگا حضور آپ نے جو پڑھا وہی میں نے بھی پڑھا، آپ نے پڑھ کے پھونکا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا اور میں پوری رات پڑھتا رہا لیکن چپے میں کوئی اثر نہیں آیا۔ تب بابا فرید نے کہا تھا بیٹا جو میں نے پڑھا تھا وہی تو نے بھی پڑھا ہے، لیکن فرق صرف میری اور تیری زبان کا ہے۔ اللہ کا شکر ہے زندگی گزر گئی میں نے کبھی زبان سے جھوٹی بولی نہیں بولی، زندگی گزر گئی میں نے کسی کو گالی نہیں دیا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں وہ اثر دے دیا کہ مٹی کو پھونک دو تو سونا بن جائے۔ اے لوگوں اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کو بچائیں، جھوٹی بولی نہ بولیں، لیکن ہماری ماں بہنیں جھوٹ بولیں بہت مائیں، بہت مائیں۔ شادی بیاہ ہوئی تو لے لیں ڈھول اور رات بھر چل لیں، سونے کے تھالا میں جونا پڑے، یہ جھوٹی بات ہے کہ نہیں بتاؤ؟ سونے کے تھالا اتنا بڑا ہو کیل حالی نہیں جو آتے سونا کے، کہیں سونے کے تھالا میں جمنا پڑو، جونا کا ہم بڑھا کے آج تک نہیں جانتے۔ تو جب ماں اتنی جھوٹی ہوگی، ہماری ماں بہنیں اتنی جھوٹ بولیں گی تو کیا ان کی دعائیں بارگاہ مولا میں قبول ہوں گی؟ جھوٹی بولی نہ بولو، اللہ نے زبان دیا ہے اس کا لحاظ کرو۔ تو گزارش ہے آپ سے کہ اچھے مسلمان بن جاؤ، جھوٹ نہ بولو، کسی کا مال نہ ہڑپو اور ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کرو، مدد کرو۔ حضور فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا، من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا، جو دوسرے پہ رحم نہیں کرے گا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ تو رحم کرو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، ہندو مسلم نہ دیکھو،
بلکہ اگر دیکھو کہ کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کر دو، بھوکا ہے کھانا کھلا دو تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا الجنت تشتاق اربعۃ نفر یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جنت 4 لوگوں کو پکارے گی کہ آؤ میرے اندر آؤ۔ نمبر 1 پر ہے تعلیم قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جنت پکارے گی۔ لیکن افسوس آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے محروم ہے، ترس رہے ہیں کہ گھر میں کبھی کوئی قرآن نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں قرآن۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وحافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والے کو قیامت کے دن جنت پکارے گی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ومطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو جنت پکارے گی۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ مسلمان بھوکا، بلکہ سرکار نے مطلق فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے والے کو جنت پکارے گی۔ اس لیے اے لوگوں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، بھوکا ہو تم انسان سمجھ کے اس کی مدد کر دو، خدا آپ سے راضی ہو جائے گا۔ رحم کرو، تم رحمت للعالمین کے امتی ہو۔ حضور نے ہندو مسلم نہیں دیکھا، بلکہ حضور کی رحمت سب کے لیے عام تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حاتم طائی کی لڑکی نبی سے دشمنی رکھتی، جنگ میں بھی سرکار سے لڑنے گئی، لیکن ایک دن حاتم طائی کی لڑکی جا رہی تھی ننگے سر۔ سرکار نے جب حاتم طائی کی لڑکی کو ننگا سر دیکھا تو حضور گئے اور اپنی چادر رحمت اتار کر حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دی۔ تب حاتم طائی کی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا محمد خدا کی قسم آپ جیسا رحم دل انسان ہم نے تو دنیا میں پایا ہی نہیں، کہ میں آپ کی اتنی جانی دشمن اور مجھے آپ نے ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر رحمت دے دی۔ خدا کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے۔ حاتم طائی کی لڑکی نبی کی رحمت دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اس لیے لوگوں ایک دوسرے پہ رحم کرو۔ آخری بات کہہ کہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ آج دیکھو ابا اگر دنیا سے جاتے ہیں اور کچھ آخری ٹائم کہہ دیتے ہیں تو لڑکے زندگی بھر اس کو یاد رکھتے۔ بولو کہ ابا ہمری کہہ کے گرا، اگر کئی دن گئے یہ لڑکوں بھی ہوا فلانے ویڈیو کے ساتھ کرے ہے تو چاہے وہ کچھ دیے چاہے نہ دے، لیکن کہیں ہمارے ابا کہیں کے گرا ہے تو ہم وہی کریں۔ بولو کہتے کہ نہیں؟ اور باپ سے کئی گنا محبت ہم سے تم سے ہمارے پیغمبر کرتے۔ پیغمبر دنیا سے گئے تو کیا کہہ کے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا آخری وقت تھا، حضور بیمار تھے، بیماری کے عالم میں حضور میرے سینے پہ سر ٹیکے بیٹھے تھے اور اپنی بیوی عائشہ کے سینے پہ ایسے سر رکھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کے سامنے تسلے میں پانی تھا، اسی پانی میں سرکار ہاتھ ڈالتے تھے، ایسے اور کہتے تھے اے لوگوں میں تو رخصت ہو رہا ہوں، لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ سرکار نے فرمایا تھا الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز نہ چھٹنے پائے اور ماتحت پر ظلم نہ ہونے پائے۔ ماتحت میں بیوی ہے، بچے ہیں، مزدور ہیں، نوکر ہیں، جانور ہیں، یہ سب ہمارے ماتحت ہیں، ان پر کبھی ظلم نہ ہونے۔ لیکن آج اگر مجبور رکھی ہیں تو کہ پیچھے پیچھے لا دی کہ تن کو بیٹھے نہ پاؤ تو وہی میرے کمو کر رہا جو ان کام 2 گھنٹہ مکا پورے دن مکا۔ پیچھے نہ لگو، بلکہ یہ سوچ لو کہ اگر کاش اس کی جگہ پر ہم غریب ہوتے اور یہ مالدار ہوتا، اس نے ہم کو مزدور رکھا ہوتا تو کیا ہم کو سکون کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تم مزدور پہ رحم کرو، اس کے ساتھ آسانی کرو۔ حدیث میں میسر علی معسر، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ تم اس پہ آسانی پیدا کرو، اللہ تم پر آسان کر۔ اس لیے رحم دل بنو،
भूखों को खाना खिलाओ। लेकिन आज अफसोस है कि कितनी मस्जिदें हम लोगों की यही मारे खाली पड़ी हैं कि इमाम के खाना नहीं। इमाम साहब पठाइए जाके फलानवा के यहाँ लेकर पढ़े, कह दो इमाम साहब की दावत है, तो कहीं जाके कह दो आज हम धान काटेंगे थे, हमको मौका नहीं। दूसरे के यहाँ टिफिन पठवाएंगे तो कहीं आज हमका बहरीच जाके कह दो दूसरे के। तीसरे को पठवाएंगे तो कहीं आज हम देखे रिश्तेदारी में। अल्लाह जाने कैसे एक इमाम और एक आदमी का खाना देने के लिए इमाम की टिफिन लौट लौट के आ रही है। मस्जिदें सुनी पड़ी हैं। ऐ लोगों, जब आम भूखे को खाना खिलाना इतना बड़ा सवाब है तो मस्जिद के इमाम को खिलाओगे जिससे खुदा का घर आबाद है, तो अल्लाह आपसे कितना राजी है। इसलिए लोगों अपने इमामों का ख्याल रखें। लेकिन आजकल इमाम का खानों पढ़ाई है कौन? संजक बासी दाल जो बच गई, मेहरुए बड़ी चुड़ी ली, वही खाना पढ़ाई है जो खराब हो गया, कोई खाए ना तो मस्जिद में पढ़े दी। ये नई बात में बहुत पुरानी बात है। मौलाना अब्दुल मुस्तफा अजमेर रहमा लिखते हैं कि एक गाँव रहा है, मस्जिद है, इमाम साहब गाँव पढ़ावत रहा है, गाँव भर इमाम साहब के चंदा दे, तनख्वाह, खाना दे, रमजान और अफ्तारी दे। लेकिन वो गाँव में एक घर ऐसा रहा कि इमाम साहब को न तनख्वाह, न खाना, न अफ्तारी। इमामो जान गए कि गाँव में अगर कोनो दुश्मन है हमार तो फलनवा। लेकिन अल्लाह की मर्जी, एक दिन इमाम साहब असीर पढ़ाए आंगन में टहरत रहे मस्जिद के, तो वही घर से जो घर से कभू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोट लड़का मिट्टी का कूंडा सर पर रख के कागज से ढके चला। कूंडा जाना तो आप लोग, हारमोनिया स्टील के हो तो का तसला कहा था, और मिट्टी के बड़ा हो तो का कहा था कूंडा, और छोटा हो तो पियाला। तो मिट्टी का कूंडा लिए और कागज ढके चला। मौलवी देखें तो मुंह में पानी आएगा कि लागत है आज है कोनो जुगाड़ी की। जैसे आवा उठाए कूंडा धरें मस्जिद में पलथी मार के मौलवी बैठे, और जब कागज हटाएं तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। मौलवी चमके कहीं हाय लाई, घर से कभू अफ्तारी तक नहीं मिली और आज पूरा कूंडा खीर भरते आवा है। तो मौलवी साहब कहीं नारे तेरे महतारी का अगर हमरे लिए खीरे पठवे रहा तो कोनो पियाली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के काय पठे से काम भैंसा वैसा हुई का। तो लड़को के नाही मौली साहब, अम्मा हमार खीर बना के रखी तो चली गई पानी ले, अच्छे में यहाँ कुतुआ व मुँह डाल के खाएला। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा गौरे कहीं ना रे खीर कुत्ता जूट गई दिस का हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जैसे मौलवी सुनीन को उठाए कूंडा फेंके, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोल ले रिकवर रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटे ने, रोता क्यों है? तो कहीं मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, किमा कूड़ा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं ना अल्लाह हम इतने बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक झूठ वो वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। आज हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है, मदरसे बंद हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, रहम करो, अल्लाह आप पर रहम करे। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की तालीम करो। देखो आज हम लोग दुआ करावे गए थे अजमेर, दुआ करावे गए थे बरेली। ठीक है, बुजुर्गों के पास जाना चाहिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि बरेली जाओगे तो दुआ कबूल ही होगी, जाओगे तो दुआ कबूल ही होगी। हाँ, अल्लाह इन लोगों के वसीले से कबूल करता है, लेकिन गारंटी नहीं है। गारंटी कहाँ है? मेरे नबी ने गारंटी दिया कि 3 दर ऐसे हैं जहाँ दुआएं रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल ही करता है। वो 3 कौन है? नंबर 1 पर माँ बाप, कि माँ बाप जो अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को कभी रद्द नहीं। इसलिए माँ बाप को राजी करो, बुजुर्गों के यहाँ दुआ करवाओ, और माँ बाप को राजी करके माँ बाप से भी दुआएं करवाओ। इसलिए कि अगर माँ बाप ने दुआ कर दिया तो नबी फरमाते हैं तुम्हारे हक में उनकी दुआएं कबूल। दूसरे नंबर पर मुसाफिर, कोई सफर में हो, परेशान हो, उसकी मदद कर दो, वो दुआ दे दे तो कामयाब। और तीसरे नंबर पर मजलूम, वो दुआ दे दे तो कामयाब हो जाओगे। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनको राज़ी करो, ये राज़ी तो खुदा राज़ी। अल्लाह ताला हमको आपको
تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے جلسہ کیا ہے اللہ ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ